اچھا ابھی بریک میں بات ہو رہی تھی تو آپ بتا رہے تھے کہ یہ بیچ میں تھوڑا سا علیل ہو گیا تھا. دراصل علی اس وقت ماشاء اللہ 25ویں سال میں لگا, 26 سال میری شادی کو ہوئے ہیں. یہ میرا بڑا بیٹا ہے. پینڈیمک کے دوران جب گھر میں رہے 2-3 مہینے یہ, تو جب تھوڑا سا کھلا تو یہ کرکٹ کھیلنے چلے گئے موصوف. وہاں جا کے انہوں نے کہیں جذباتی ہو کے بالنگ کروائی, ان کے موروں کو کوئی ایشو ہوا. اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے سوئمنگ کر لی, وہ درد بڑھ گیا. پھر ہم مری گئے ہوئے تھے ایک لوکیشن دیکھ لیں کسی ڈرامے کی, میں لکھ رہا تھا وہ, تو یہ وہاں گرا اور ایسے ہی جا کے چٹان کے اوپر اس کے سٹریس آیا کمر پہ, اور یہ چلنے پھرنے سے بالکل معذور ہو گیا اور لیٹ گیا. میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا کہ یہ معذور کا مطلب کہ بالکل جسے کہتے ہیں بیڈ ریڈن ہو گیا. اس کو جب تک آپ وہ دیتے رہتے تھے نا اسٹیرائڈز یا وہ پین کلر, تو یہ چلتا تھا, بالکل چل نہیں پاتا. نہیں سر, اس کو میں اور میری بیگم اٹھا کے واش روم لے کے آتے تھے. ڈاکٹر کے آپریشن, اور ایسے محبت والے, انہوں نے کہا ہم نے آپ سے پیسے 50 لاکھ کا آپریشن فری کریں گے. میں کہ یار میرا رب جو ہے نا وہ بڑا ڈاڈا ہے, اور میں اس کی جوانی کو, اس کی ہڈیوں کو, اس کی زندگی کو ایک چانس ویسے ہی دینا چاہتا ہوں دعا کے ساتھ. اور اس کو میں کہتا تھا کہ کیپ اٹ اپ. میں نے فیس بک پہ لکھا یہ بیلٹ چاہیے, وہ پوری دنیا سے بیلٹیں آ گئیں جو اس نے لگانی شروع کر دیں, اور لیکن نہیں ہوتا تھا, اور جب درد ہوتا تو گر پڑتا تھا. افی کتنے عرصے یہ جیسے کہیں کہ چلنے کتنے عرصے دقت رہی؟ 2 سال. تم 2 سال بالکل یعنی کہ محدود ہو گئے تھے, چل نہیں پاتے؟ بالکل نہیں. جیسے میں ایگزام تھے, میں سیکنڈ ایئر آئی تھنک, ہاں سیکنڈ ایئر تھا, کیونکہ ان لوگوں نے فرسٹ ایئر کی بیس پہ سیکنڈ ایئر کے بچوں کو پاس کیا تھا گورنمنٹ نے نا, تو سیکنڈ ایئر میں پاس اس لیے نہیں ہو سکا, پیپر نہیں دے سک رہا تھا میں. یار دیکھیں یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے, توبہ کرتے رہنا چاہیے, پناہ مانگتے رہنا چاہیے. آپ کتنا ہی بظاہر اچھا فیل کرتے ہیں, آپ کو لگے کہ بھائی سب چیزیں ٹھیک کر رہا ہے کوئی شخص, پھر بھی اللہ سے پناہ مانگتے رہیے. آپ تصور بھی نہیں کرتے بیٹھے بیٹھائے زندگی کیسے کیا ہو بدل جاتی. اور یہ تصور کرنے سے آپ دیکھو روح کہاں اٹھتی کہ کسی کا بچہ ہو, جوان ہو, اور جوان ہو یا بوڑھا ہو, ایج ہو, اگر وہ بیڈ سے لگ جائے تو کیا آپ کی حالت ہوگی. پھر یہ ہوا جی کہ میں اور میری بیوی اجمیر روڈ پہ نا ایک دوست ملے تھے مجھے لنڈن میں, پہلی دفعہ جب میں گیا تھا. علی اور میں کچھ مطلب ڈاکٹرز نے کہا اس کو ہمت کرے چلے کچھ, تو یہ گولیاں کھا کے ہائپرٹنسی کی جاتا آتا تھا میرے ساتھ. ایک دن رات کو 3 بجے ہم نارکلی تھانے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, وہ لنڈن والے صاحب کہیں گزر رہے تھے, انہوں نے پہچان لیا, ملے, اس سے جب بھی ڈالی تو اس نے کہا مطلب کرایا, انہوں نے کیا ہوا, تو اس نے بتایا کہ ایسے میرے کمر کا. انہوں نے کہا گالی کوئی نہیں. انہیں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بھیجا. پہلی بار ہم اس کو لے کر گئے ہیں تکلیف میں, اور یہ چلتا ہوا آیا تو میں اور میری بیوی رو پڑے کہ شکر ہے چلنا شروع ہو گیا. کتنے عرصے بعد چلا ہے؟ کوئی 2-2.25 سال کے بعد. 2 سال کے بعد. اس کے بعد وہ اتفاق سے ڈاکٹر صاحب کہیں یورپ چلے گئے. پھر ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب ملے, ڈاکٹر ہاشم, وہ جو فزیوتھراپسٹ ہیں وہ. سر اس بندے کا ہم لے کے اٹھا کے لے کے جاتے تھے, یہ چلتا ہوا باہر آتا تھا, اور ہم نے 2 سال پھر اس کی ڈیوٹی کی, میں نے اور میری بیگم نے. تو 2 سال یہ چلے نہیں, اور 2 سال پھر ان کا علاج ہوتا رہا. اچھا اتنی آپ تکلیف سے گزرے؟ ہاں سر, میرے 4 سال. ڈاکٹر نے, اس کی محبت ہے, 2000 روپے اس نے پر وزٹ لیے, لیکن 2-3 مہینے کے بعد اس نے کہا پاجی تجھے 1000 دے دیا کرو. اور پھر پھر یہاں بھی ہوا کہ اس نے کہا یار آپ کی مرضی دے یا نہ دے, بتاؤ پٹرول الگ لگ رہا ہے گاڑی کا. اور پھر علی صاحب ریکور ہونا شروع ہوئے, کرتے 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 پھر میں نے اس کو موٹیویٹ کیا ٹورڈز ایجوکیشن. یہ دل چھوڑ چکا تھا, میں کہ یار علی کر یار. پھر اس نے انٹرمیڈیٹ کیا, ہاں انٹر کمپلیٹ کیا 4 دفعہ فیل ہونے کے بعد. اچھا پھر آپ سے بھی یہ سوال ہے اور علی سے بھی یہ سوال ہے. علی یہ بتائیے کہ جب آدمی جوان ہوتا ہے نا تو زندگی کے تجربہ بھی اتنا نہیں ہوتا, مشاہدہ بھی بہت ہی, اگر آبزرویشن بھی مضبوط ہو کسی کی, تب بھی عمر کے ایک اپنے کچھ چیزیں عمر سے ہی آ سکتی ہیں, آپ کچھ بھی کر لیجئے. اور پھر خواہشات اور خواب, بہت کچھ اچیو کرنا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں سوچی ہوتی ہیں. تو یہ جو 2 سال تھے ابتدا کے, جس میں بالکل آپ بیڈ پر تھے نا, محدود ہو گئی تھی آپ کی وہ, تو اس سے نکلے کیسے؟ جیسے کہتے ہیں کہ مایوسی سے, یا اگر کیا آپ کو ڈپریشن فیل ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا, آپ کس قسم کی کیفیات تھی, اور اس سے آپ لڑتے کیسے تھے, نکلتے کیسے تھے, اپنے آپ کو اسٹرانگ کیسے رکھتے؟ کوئی بھی ڈیزیز آپ کو ہوئی ہے اگر, تو آپ کے سراؤنڈنگ کا بڑا اثر ہوتا ہے آپ پہ. جو ہم لوگ کہتے ہیں نا جنریشن گیپ ہے بچوں اور باپ کے درمیان, مجھے کبھی فیل نہیں ہوا.
یہ جو لوگ ٹرم یوز کرتے ہیں جنریشن گیپ کی, یہی ماں باپ جب نہیں ہوتے تو کہتے ہیں یار ہاں ہمیں سب کے سامنے ایک دفعہ آ کے ڈانٹ لیں ماں باپ. مجھے چیز پہلے سمجھ آ گئی جب 13 سال کا تھا, میں 12-13 سال کا تھا, یہ مجھے ہمیشہ ساتھ لے کے جاتے تھے ہر جگہ, چائے پہ بیٹھ رہے ہیں ساتھ. ٹیپو آیا ہوا ہے, دران شاہ ٹیپو کراچی سے, میں اس کو لے ان کے دوست میرے دوست بننا شروع ہو ٹھاکر گئے. صاحب آئے, کھانا چلو جی, لاہور میں کڑھائیاں کھا رہے, راتوں کو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ماں ایک باپ چیز اور بھی تو ہے نا کہ باپ بچے کو پھر ساتھ رکھے بھی تو نا, وہ وقت بھی تو دے رہے ہیں نا آپ اسے, بڑا ضروری ہے. یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے نا. یہ نہیں ہے کہ بھئی بچہ اگر اپنے کہیں کام میں بزی ہے, جو بھی پڑھ رہا ہے یا کھیل رہا ہے, اور باپ جو ہے وہ اپنی جو بھی دنیا کے کام ہے مجبوراً کر رہا ہے یا ضرورتاً کر رہا ہے یا صرف دولت بڑھانے کے لیے کر رہا ہے, لیکن اگر وقت ہی نہیں دے رہا تو بانڈنگ کیسے ہوگی؟ جی پلیز. تو مجھے اتنا پتا تھا کہ میری ماں باپ سے بڑی اچھی بانڈنگ ہے, تو یہ آنسو چھپاتے تھے, 2 میں چھپاتا تھا. تو ان کا بڑا اثر ایسے ہوا میرے پہ کہ حوصلہ ایک ہوتا ہے. ایک مجھے چیز پتا تھی کہ میرے ابا جی نے کبھی ہمت نہیں ہاری کسی بھی چیز میں, اسٹرگل کا فیز ہے کوئی بھی ہے کوئی چیز, تو میں کیسے ہار جاؤں. تو سیکنڈ ایئر جب نہیں ہوا, فیل ہو گیا, اس کے بعد کمر ٹھیک نہیں ہو رہی تھی, صرف سانس لیتا تھا, میں بستر پہ پڑا ہوا تھا بالکل. تو یہ بس آ کے دیکھتے تھے اور میں ان کو دیکھتا تھا, اب ان کی آنکھوں میں نمی, میری آنکھوں میں نمی, پھر میں کہتا تھا یار نہیں ہوگا ٹھیک. اینڈ پہ آگے نا تھوڑا سا جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا آپریشن ہوگا اور یہ 99% سکسیزفل نہیں ہوتا آپریشن, تب میں ہمت ہار چکا تھا. اس وقت آپ ماں باپ اکٹھے تھے, سامنے تھے اس؟ ہاں جی, ساتھ اکٹھے گئے تھے. تو سننا بہت نیو سرجن تھے وہ, انہوں نے بتایا تھا. تو میں بالکل, میں نے کہا کہ ابھی ہی کر دیں, درد زیادہ ہے مجھے. یہ کہہ رہا تھا میں نہیں برداشت. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پیسے بھی نہیں لوں گا. میں کہا نہیں یار علی, زندگی کو ایک چانس دیتے ہیں, اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, اس سے جھک کے مانگتے ہیں. یار میں نے کبھی حلال شاہ جی میں نے کبھی ادھار نہیں مانگا شو اس میں نا, کبھی بھوکا رہا ہوں. تو میں نے حلال پہ بچے پالے تھے, میں نے کہا یا اللہ تیرے در سے لے کے جانا ہے. اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا, آج ہم کشتیاں کرتے ہیں, جپیاں ڈالتے ہیں, تو اس ذات کے اوپر کرم کی نگاہ, اس کی مانگنی اور اس کو اس کے اوپر نظر رکھنی, اس کی کرم کے اوپر. لیکن یہ آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کس کس کا بیڑا غرق کیا ہے. شاہ جی بابا جی اشفاق صاحب سے ایک بات سیکھی تھی, کہتے تھے کاکا سامنے والے کی نا عزت نفس کو پالنا سیکھ لے, یہ تو بڑے جوتے پڑیں گے. تو میرا صرف یہ تھا, میں کہ یا اللہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, اور اگر کی ہے میں یہ نہیں کہتا اللہ معاف کرے شاہ جی, جوانی ہوتی ہے, آپ جانے انجانے دونوں طرح سے ہو جاتی ہے, بعض اوقات ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. ہاں لیکن جب میں 27 سال کا تھا, بابا جی جب ملے ہیں, تو اس کے بعد تو یہ سارا, میں اس کو کہتا تھا یار علی تو تگڑا ہوگا یار, میں تو کہہ رہا ہوں جگر تو ٹھیک ہو جائے گا. مگر وہ ایک ویک مومنٹ تھا آپ کے لیے, جب ایک طرف تو یہ پتہ لگا کہ نہیں بھائی اب اس کا ایک ہی علاج ہے بظاہر, اور وہ علاج یہ ہے کہ آپریشن ہوگا, اور وہ آپریشن جو ہے وہ 99% اس کے کامیاب ہونے کے چانسز نہیں ہوتے, یہ آپ کہہ رہے ہیں 1% چانسز. دوسری طرف تکلیف ہے, اب ایک نوجوان جس کی زندگی میں خواب ہیں, ابھی دنیا دیکھنی ہے اس نے, اور اس کو لگا کہ یار اب کیا ہوگا, پھر اس سے نکلے کیسے تم, چونکہ یہ تو بالکل ایسا فیز ہے جیسے ڈپریشن آپ کو کھینچ رہا ہے نیچے. سر یہی اسٹرینتھ ہے, میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں. جب کیونکہ میں تکلیف میں تھا, سیدھی بات, میں بالکل, جب بندہ صرف سانس لے سکتا ہے نا, مڑ بھی نہیں سکتا اپنی مرضی سے, اٹھا کے آپ ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں ہر جگہ. تو میں بھی ان کو دیکھتا تھا, یہ جگہ کانفیڈنٹ تھے کہ یار اگر یہ ڈھیلے پڑ جاتے تو میں تو بالکل بھی کور نہ ہو پاتا ٹھیک مینٹلی طور پہ. ان کو پتا تھا کہ یار اس کو اگر مینٹلی طور پہ آپ ریلیکس رکھو گے نا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا خود ہی. آپ نے بڑی اہم بات کی, جب اس سوال کے جواب میں آپ نے بات شروع کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ فیملی سپورٹ سسٹم. بہت. تو میں جو آپ کی بات سمجھ میں پایا وہ یہ ہے کہ کسی بھی نوعیت کا کوئی چیلنج اگر زندگی میں آ جائے, اگر فیملی جو ہے وہ آپ کی سپورٹ کر رہی ہے اور وہ قائم ہے اور وہ امید میں ہے, تو پھر آپ کو بھی جو شخص بالکل اس کو فیس کر رہا ہے اس کو اس سے نکلنے میں آسانی ہے, بہت آسانی ہوتی ہے سر. اوکے ٹھیک. میں یاشا جی ایک گزارش کرنا چاہوں گا, میں نے ایک کلپ آپ سب نے دیکھا ہے پورے پاکستان نے, بانو قدسی آپا کے ایک پرانے انٹرویو میں وہ کہتی ہیں, یہ پہلی دفعہ میرے لیے تھا, حالانکہ آپا اس وقت حیات تھیں تو مجھے بات کرنے کا بھی ان سے موقع ملا. تو آپ کو پتا میرے 22-23 سال جی جی آپ کی تو بہت ہاں ملاقاتیں ان سے رہتی تھی. بانو آپا نے کا ایک کلپ آ گیا میرے سامنے, اور میں نے دیکھا تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو آسائشیں تو دے دیں, ہم نے ان کو یہ نہیں سکھایا جب فیل ہو جائے تو کیا کرنا ہے, جب کینسر ہو جائے تو کیا کرنا ہے, جب طلاق ہو جائے تو کیا کرنا ہے. ایگزیکٹلی الفاظ ایگزیکٹلی یہ الفاظ ہیں ان کے.
ابھی زندگی کے بڑے چیلنجز ہیں اور اگین اس سے ملتے جلتے آگے پیچھے زندگی میں فیس کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو. وہاں سے میرے ذہن میں آیا اور میں نے آپس اس پہ ڈسکشن بھی کرنی. میں کہا افتخار رفیع واقعی ہم نے تو نہیں کیا, ہم نے تو سائشیں موٹر سائیکل لینی ہے, کیمرہ لینا لے لو, موبائل لینا لے لو, بس کامیابی اور زندگی کا وہ چہرہ جو جس میں بس کامیابی ہے اور روشن چہرہ جسے کہہ لیجیے. پھر میں نے اپنے بچوں کو خاص طور پہ علی کو میں نے کہا علی یار یہ سیکھنا بڑا ضروری ہے بیٹا. مجھے یہاں اگر یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے بات کی اس پہ بانو کیا یاد پڑتا ہے کو لب لباب کیا تھا ان کی؟ بانو آپا نے مجھے کہا کہ کاکا ہمارا یہ المیہ ہے کیونکہ ہم نے اپنے بچے کو ٹرینڈ ہی نہیں کیا کسی برے وقت کے لیے, تو جیسے اس پہ کوئی برا وقت آتا ہے وہ چھوٹے برے وقت کو بڑا وہ گھبراہٹ بنا دیتا ہے اور وہ پھر انزائٹی اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے فیضا مصیبت میں جو گھبرانا ہے اس سے بڑی کوئی مصیبت, اس سے بڑی کیا سب سے بڑی مصیبت. شاہ جی آپ یقین کریں علی کو گولی کھلانے کے بعد یہ لیٹا ہوا نا کہتا نہیں بابا نہیں ہل سکتا, تو میں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ پھیر کے چمی لینی. پھر میں کئی دفعہ گانے لگا کے نا موبائل کے اوپر ڈانس کرتا تھا اور میں کہتا تھا تو اسی طرح میرے ساتھ ڈانس کرے گا. کہتا بابا کبھی نہیں چل سکوں گا. اور میں کہا کاکا تو دیکھ کیا ہوتا ہے, تو میرے ساتھ دنیا گھومے گا. اور اب میرا اللہ اور میرا یقین جیت گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ اچانک آپ نے مجھے انوائٹ کیا, یہ سامنے بیٹھا ہے, اس سے قسم دے کے پوچھ لیں, میں نے اس کو آتے ہوئے کوئی بات نہیں کی بیٹا یہ کہنا یہ نہیں کہنا, نتھنگ, کوئی پلاننگ نہیں. میں نے آپ سے بھی نہیں کہا, ہمارا شو ہوتا ہی اس طرح. مجھے ابھی آپ کے پروڈیوسر صاحب نے پوچھا نا ویسی گفتگو ہو رہی تھی, تو میں نے کہا یار میری ٹریننگ ہے یار, میرا بچہ جو ہے وہ آج اگر بات کرے گا جتنی بھی کرے گا تو ڈیسنٹ گفتگو کرے گا, یہ مجھے پتا ہے کیونکہ میری محنت ہی ہے, میرا پتہ ہی یہاں سے لگنا ہے. تو آج ہم جب جاتے ہیں, آپ نے تصویریں دیکھی ہوں کہ یورپ میں یوں کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں, وہ تصویریں میں نے خود بنائی ہیں. اور میں نے اس کو کہا, میں کہا علی دیکھ ہم کر رہے ہیں نا, اور اب میں اس سے پوچھتا رہتا ہوں جانا ڈاکٹر کہتا ہے ماما پیٹو یار اب دیکھے کہاں گئی بیماری, کہاں گیا مورا, وہ یقین, وہ اعتماد, ماں باپ کی دعا اور اس بچے کا اپنا یقین, وہ ریکور ہو گیا. کوئی درد نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بھاگتا پھرتا ہے. ابھی آپ گانا لگاتے ہیں, ہم دونوں ڈانس کر کے دکھاتے ہیں. یہ میرا دوست ہے. ابو کا ڈانس کیسا لگتا ہے تمہیں؟ سر ان کو میرا اچھا لگتا ہے, مجھے ان کا اچھا لگتا ہے. مجھے ایک بات سمجھ آ گئی, افتخار رفیع جہاں جائے گا انجن وہاں جائیں گے ڈبے. میں نماز نہ پڑھا, میرے پتر نے کتنے نماز پڑھنی, میں خیرات نہ کروں. ایک دن اس کا چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. اس نے تھوڑی سی نا میری غربت کا دور, اس کو تھوڑا سا یاد ہے, موٹر سائیکل والا تھوڑا سا ہی بتاتا بھی رہتا ہے. میں نے لی ایک گاڑی 1.5 لاکھ روپے کی خیبر, اور ہم اچھا یہ مجھے دیکھتا تھا. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو واپس بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو. ہاں جی پلیز. بریک سے واپس آ کے یہیں سے ہم بائک سے ایک دم سے خیبر پہ شفٹ.